ایک آسان تعریف فقی کی بتاتا ہوں. ایک ایسے فقی نے مجھے یہ تعریف سنائی ہے کہ صرف ان سے ملنے میں گیا تھا. 119 سال عمر تھی. اور یہ موجودہ فقہ جو دنیا کی ہے یہ ایسے سمجھ لو جیسے ہتھیلی اس طرح. ہدایہ بما 26 شروع کے، کانز بما 10 شروع کے، اب وقائے اور یہ وہ. آپ خالی وہاں بیٹھ کے عبارت پڑھے تو وہ آپ سے آگے پڑھنا شروع کر دیں گے، یہ فلاں کتاب ہے. میں نے پوچھا حضرت نے یہ تمام چیزیں کیسے سمجھ لی؟ کہا یہ مجھے بھی معلوم نہیں، ضرورت کی اور جو کتابیں تھی نہیں، جو کتاب ہاتھ آئی اس کو یاد کر کے واپس کر دیا. ایسی تکالیف دنیا نے گزاری. وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اتفاق سے اس کا باپ بھی فقی تھا لیکن وہ بدعتی تھا. اور یہ جن کے پاس ہم گئے تھے یہ اہل حق اور اہل التوحید والسنت. میں نے کہا حضرت آپ بھی فقی ہے اور ان کا والد بھی فقی تھا. کہنے لگے 2 فقی نظر آئے ہیں. اب آپ حدیث پڑھاتے ہیں کراچی میں، فیصلہ آپ خود کریں کہ ایک فقی وہ ہے کہ اگر ایک مسئلے میں 100 جوابات ہو تو وہ اس جواب کو اختیار کرے گا جو قرآن اور سنت میں بالکل واضح ہو، اور 99 احتمالات رد کر دے گا کہ ایسا نہ ہو کہ پھسل جاؤں، مجھ سے غلطی ہو جائے. لعلہم یحذرون، ڈر رہا ہے نا. اور اس بدعتی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہاں میں نے ایسے فقی دیکھے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر مسجد کی چھت پر جانا ہو نا سیڑھی نہ ہو تو قرآن کریم خیر ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے چڑھ جاؤ. اور میں بدعتی فقی یہ تھا. نام لینا اب ٹھیک نہیں ہے، لوگ سرحد کے بیٹھے سب کو جانتے ہو. دونوں میں فرق دیکھو کہ ایک فقی وہ ہے کہ ایک مسئلے میں 100 احتمالات ہے تو وہ اس احتمال کو اختیار کرے گا جو قرآن و سنت کے اندر بالکل واضح ہو اور اس پر عمل کرے گا تاکہ غلطی نہ ہو جائے. لعلہم یحذرون. اور ایک بدعتی فقی کی مثال دی کہ یہ انہوں نے لکھا ہے، رسالہ چھپا ہے کہ اگر مسجد کی چھت پر جانا ہے تو مسجد کی چھت پر تو کوئی جائے گا یا نہیں. مسجد کا پنکھا ٹیوب لائٹ اتارنا ڈاکو آئے گا نا، اور وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے کہ جی فلاں کی بلا نے یہ کہا ہے کہ قرآن مجید ایک دوسرے کے اوپر رکھو، پڑھے ہوئے لگا وہ روکے جب سرا سپلو اور روکے گا. اس حرج نشتہ. الضروریات تبیح المحظورات فلا حول ولا قوت الا باللہ. تو آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ فقی خوف خدا سے آزاد نہیں ہو سکتا. فقی کی صحبت اور مجلس میں لوگوں کو اللہ سے ڈرانا ہوگا. اور جو سوئی فقہ میں مبتلا ہے، سوئی فہم میں، دیکھا آپ نے کہ ابن عباس نے کہا الاستثناء راجع الی الکل، تو بدعتی لے گئے وما اہل به لغیر اللہ تک. ځان مو کوئی کړو په خبره او سرګند خبره. اور یہ خیال نہیں ہوا کہ اگر وہ ماحول تک آ گیا تو خنزیر تک پہنچ جائے گا، وہ کہاں حلال ہوتا ہے زمے سے. اور یہ خیال نہیں رہا کہ مراد حضرت ابن عباس کی یہ ہے کہ منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نتیحہ وما اکل السبع، یہ مراد ہے. اور چونکہ نظر لغیر اللہ وہ کبھی بھی حلال کرنے سے حلال نہیں ہوتی، اس لیے فرمایا ہوا وما ذبح علی النصب. میں سمجھتا ہوں یہ آخری بات جو میں نے سنائی یہ سب سے قیمتی بات ہے، سب سے قیمتی بات کہ فقی بنے اور خوف خدا موجود ہو. ایسا فقی نہیں معتبر جس سے خوف خدا نکلے، یہ تو آخرت پر ایمان کمزور ہو جائے. تو اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ تفقع یہ ہے کہ بینکار
بینکاری کو اسلامی نہ کہا جائے اور اس کے تمام قسموں کو مسترد کر دیا جائے، اور بینکاری کو غیر سودی یا اسلامی بینکاری کہنا یہ لغزش ہے فقہ کی، اور اس سے جرأت پیدا ہوتی ہے اور نتیجتاً لوگ بینکوں کی طرف بڑھ رہا ہے، اور خدا نخواستہ اگر اس نظام کو تقویت مل گئی تو موجودہ مدارس کا نظام جسے انگریز ختم نہ کر سکا، پاکستان کے ٹٹپون جو حکمران ختم نہ کر سکے، خود مولوی ختم کر دیں۔ آپ نحو میر اور شرجامی سے لے کے بخاری تک یاد کر لیں، کہیں بھی پڑھا ہے، آپ کو 20,000 تنخواہ مشکل سے ملے گی، لیکن آپ وہ بینک کا کورس کر لیں اور کسی بینک میں ایڈوائزر لگ لے، آپ کو 3 لاکھ اور 3.5 لاکھ مہینہ ملے۔ اتنے بڑے لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا یہ خطرناک بات ہے۔ تو حرام سے بچانا اور دور رکھنا جس نظریے میں ہے وہ اقرب الالفقہ ہے، اور جس میں حرام اور حلال کی تخلیط آ رہی ہے، تلبیس آ رہی ہے، اس کے جتنے بھی فوائد بیان کیے جائے وہ کمزور ہے۔ لعلہم یحذرون، انہیں بچنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، قتال کرو ان لوگوں سے جو آپ کے نزدیک ہے کافر، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ پائے تم میں سختی، وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ دیکھو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ افغانستان لوگ بیچتے تھے اور آپ عراق کا نام نہیں لیتے، وہ ہم سے دور ہے۔ آپ کشمیر بیچتے ہیں اور فلسطین نہیں بیچتے، وہ ہم سے دور ہے۔ ہم قرآن کے اوپر گامزن ہے اللہ کے فضل سے، قرآنی بیان ہمارا مطمع حیات ہے۔ قرآن کہتے ہیں ایمان والو، یہ قریب قریب کافروں کو پہلے پکڑو۔ ایک بات جو رہ رہی ہے وہ یہ طلباء غور کر لے کہ جہاد اور فقہ ایک ہی آیت میں بیان ہوئے ہیں۔ ہم قرآن کو نہیں دیکھتے، جہاد میں نہ جائے اور فقہ پڑھے، تو ایک ہی آیت میں مجاہدین و فقہاء کا تذکرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جہاد کی نوبت آتی ہے تو دینی حلقے آگے ہوتے ہیں، یاد رکھنا۔